بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے عہد رسالت پر آ چکے تھے۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا دور جو 571 to 609 سی کا پیریڈ تھا، تب کی ہم سٹڈی کر چکے تھے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اہم واقعات ہوئے تھے اور کیا معاملات تھے۔ 609 to 622 سی کا پیریڈ تھا، تو اس کی سٹڈی ہم کر چکے تھے۔ اور اس وقت اینڈ پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود جو مشرکین تھے مختلف قبائل کے، ان سب نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کر دیں ہم، تو انہوں نے اس کے لیے ایکشن کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملے کو کر دیا کہ ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آپ ہجرت کرتے ہوئے یثرب کی طرف چلے گئے تھے۔ اور یثرب یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور یہاں پہ دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے، اور انہی کے سردار ایمان لائے تھے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کی سیکیورٹی ہم کریں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، جو اب اس یثرب کا نام مدینۃ المنورہ ہے۔ تو یہ 622 سی کا مقابلہ کا ٹائم ہے، اور اس سے آپ 10 سال تک رہے ہیں، تو 1 to 11 ہجری کہ ہجری کیلنڈر بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اس کی سٹڈی آج ہم کرنے لگے۔ تو پہلے جتنے واقعات ہوئے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل سے کہ کیا کیا واقعات ہوئے اور کس طرح سے اس معاملے کا یہ چلتا رہا ہے سلسلہ۔ اس کو تو آپ پوری ڈیٹیل سے پچھلے لیکچرز میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب آپ پورا پڑھ چکے تھے کہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے اور کیا کیا اہم واقعات ہوئے تھے، اور ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ میں وہاں کی جو لیڈرشپ تھی، جو مشرکین تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت انہوں نے زحمت کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ بھی بڑا ظلم ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کا حکم دے دیا، حبشہ چلے گئے تو وہ سکون میں آئے، اور جو غلام تھے ان کو آزاد ہوا۔ تو پھر انہوں نے آخری یہی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آپ کو یہ شہید کر دیں، تو اس میں ناکام رہتے یا پورا پڑ چکے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ جب یہ ہجرت ہو گئی تو پھر کیا واقعہ ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب شہر میں ہجرت کی۔ اب یثرب جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے 400 کلومیٹر ہے تقریباً، اتنا ہی۔ تو اس میں 622 سی کا یہ واقعہ ہے عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے، اور ہجری کیلنڈر بھی تب سے شروع ہوا ہے، یہ فرسٹ ہجری آپ کہہ لیں اس میں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو اب پہ پہلے 2 سال بڑے چیلنجز رہے، ایک تو داخلی چیلنج تھا اور ایک خارجی چیلنج بھی تھا۔ اب داخلی چیلنج کیا تھے؟ سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ وہاں پہ سیٹل ہونا تھا، تو اس وقت سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو انصار کے تھے، جو مدینہ منورہ کے تھے، انہوں نے سب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمارے گھر میں رہیں، آپ ہمارے گھر میں رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ابھی میری اونٹنی جہاں رکے گی میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو وہ اونٹنی چلتی ہوئی آ کے عین اس جگہ پر پہنچی کہ جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جی کی یہ پوری فیملی کا یہ پورا علاقہ تھا، اور یہاں پہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے شادی کر کے مکہ آئی تھیں، تو اب تو خیر فوت ہو چکی ہوئی تھیں، تو انہوں نے بہت خوش ہوئے، اور اب کیا ہوا کہ کچھ دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں رہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے یہی کوشش کی کہ آپ کے پاس جتنی اب تک کی بزنس کی انویسٹمنٹ تھی اس میں آپ نے
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جتنی انویسٹمنٹ تھی، جتنا کیش لے کے آئے تھے، انہوں نے زمین خریدی اور زمین خرید کے مسجد نبوی بنائی، اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر ہی انہوں نے کچھ ایسے کمرے بنا دیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جہاں پہ رہ سکے۔ یہ معاملہ ہو۔ اب انصار، یہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے تھے، اور دونوں کے سرداروں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ ہی حکومت کو مینج کریں۔ تو حکومت قائم ہو گئی وہاں۔ تو حکومت کرتے ہوئے کچھ چیلنج آئے۔ پہلا چیلنج تھا مہاجرین کا معاشی چیلنج، یعنی اب کیا تھا کہ یہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تھے، اور اسی طرح کچھ اور قبائل کے لوگ بھی جو ان کی میجورٹی ایمان نہیں لائے تھے اور ان پہ وہ ظلم کر رہے تھے، تو وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگے۔ اب جس وقت وہ لوگ آ رہے تھے تو آتے آتے ان کو اب معاملہ تھا نا سیٹل ہونے میں، ٹھیک ہے جتنا ان کے بس میں تھا اتنا کیش اپنا لے آئے۔ کیش اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو وہ اب لے کے آ گئے تھے، لیکن اب یہ تھا کہ فوراً سیٹل ہونے میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کہ انصار کہتے ہیں مددگار کو، اور یہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہ مہاجر اور انصار میں سے ایک بندہ ایک کو اپنا بھائی بنا لیں۔ تو انہوں نے بھائی بنایا، لیکن انصار نے اس سے صرف یہی نہیں کیا ان کی مدد ہی کی، بلکہ انہوں نے اس سے اگلا کام کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہ ہر انصاری صحابی کو جو کچھ ایک بھائی بنے تھے ان کو کہا کہ بھائی میں اپنی پوری پراپرٹی یہ ہاف آپ کو دے رہا ہوں، تو پلیز آپ لیں۔ لیکن مہاجرین نے نہیں لی، نہیں بھائی بھی آپ کی بہت شکریہ، آپ بس اتنا کر دیں کہ ہمیں یہ بزنس کرنے کا طریقہ بتا دیں، کوئی آپ کا جو بازار ہے بس وہ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں پہ یہ کر لیں۔ اور کچھ صحابہ کرام نے یہ کیا کہ ایگریکلچر پہ ان کے مدینہ منورہ میں آج بھی بہت سے کھیت ہیں، تو ان میں جا کے ہم کام کر لیں گے، تو کام کر لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سیٹل ہونے لگے۔ اب انصار کے یہ جو دو اوس اور خزرج دونوں قبیلے تھے، ان میں اب سے کچھ ہی عرصہ پہلے جنگ بعاث ہوئی تھی۔ اوس اور خزرج میں بڑی لمبی جنگ ہوئی تھی، اور یہ کوئی اچھے خاصے کوئی 10 سال کی جنگ تھی، مسلسل چلتی رہی تھی ان میں۔ تو اب ان کے دونوں جو اوس کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ خزرج کے تھے، اور اوس کے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، تو دونوں کا نام سعد ہی تھا۔ تو ان دونوں نے یہ طے کیا ہوا تھا آپس میں کہ چلو بھئی اب اس جنگ کو ختم کریں، کہ اس میں دونوں کے ہی بہت سارے ایک سینکڑوں افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اب اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک ایسے آدمی کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم دونوں کا معاملہ سیٹل ہو۔ تو اس وقت یہ ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی جو خزرج کا تھا، تو اس کے امید لگ رہی تھی کہ میں بادشاہ بنوں گا، لیکن اوس اور خزرج کے دونوں لیڈرز جو ہیں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دونوں ایمان لائے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دی۔ تو اب عبداللہ بن ابی نے منافقت شروع کی، اور اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ بڑا چیلنج تھا منافقین کا، اور جنگ بعاث کے اثرات ابھی بھی تھے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آپس میں محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے ساتھ پھر نو مسلم بہت سے لوگ ابھی ایمان لائے تھے، انصار کے ہی لوگ تھے۔ پھر انصار کے علاوہ کچھ اور آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ایمان لائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے مسجد نبوی میں روزانہ لیکچر دینے شروع کیے، اور ان لیکچر میں آپ اکثر یہ کرتے تھے کہ قرآن مجید جو بھی نازل ہوتا تھا تو اس کے معاملات، اس کے ایشوز کی وہی صورتیں نازل ہوتی تھیں اور آپ وہ سناتے ہوتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اب مسلمان ہو رہے ہیں ان کے جو بھی کویسچنز ہوتے تھے، کویسچن آنسرز کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔